بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج اسلامیات میں ہم جس ٹاپک کی ریویژن کریں گے وہ ہے غزوہ خیبر۔ خیبر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں قلعہ۔ یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 320 کلومیٹر شمال کی طرف جائیں تو وہاں یہودیوں کے بہت سے جنگی قلعے تھے۔ قلعہ ایک بہت ہی مضبوط حصار ہوتا ہے جس میں کہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہے وہ اندر رہ کر جنگیں لڑا کرتے تھے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیا کرتے تھے اپنے دشمن سے۔ لہٰذا انہی قلعوں کی وجہ سے اس جگہ کو خیبر کہا جاتا تھا۔ پورے عرب کے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا، محاذ بنایا کہ وہ اسلام کو ختم کر دیں گے ایک ہی دفعہ حملہ کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عرب کے دوسرے مشرک قبائل جو تھے کفار کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، مشرک قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کر سکیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی ان سازشوں کا علم ہوا تو آپ نے خود محرم سن 7 ہجری کو ان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور صلح حدیبیہ کے صحابہ کو ساتھ لے کر آپ خیبر کی جانب روانہ ہو گئے۔ صلح حدیبیہ میں جو صحابہ کرام شامل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح کی خوشخبری دی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1400 صحابہ تھے جن میں سے صرف 300 سوار تھے اور باقی سب پیدل تھے، اور یہودی جو تھے وہ اپنے قلعوں میں 20,000 کی تعداد میں موجود تھے، اور خیبر میں یہودیوں کے 8 قلعے تھے۔ ان میں عرب کا وہ مشہور بہادر پہلوان سردار مرہب بھی شامل تھا جس کے قلعے کا نام قموس تھا۔ یہودیوں کو جب مسلمانوں کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنا تمام جنگی سامان، اپنا جو بھی کھانے پینے کا ذخیرہ تھا، جنگ کا سامان تھا، وہ سب ایک سب سے مضبوط قلعہ نعم میں جمع کر کے رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی قلعے پر حملہ کیا اور اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد باقی چھوٹے چھوٹے قلعے بھی فتح ہوئے، لیکن ایک قلعہ جو سب سے مضبوط تھا وہ کئی دن کے حصار کے بعد بھی مسلمانوں سے فتح نہ ہوا کہ آخر 20 دن گزر گئے، یہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کے دل میں اب یہ شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے جسے کل علم ملے گا۔ دوسری صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یاد فرمایا، بتایا گیا کہ آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسی طرح ان کے پاس آئیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، یعنی اپنا تھوک ان کی آنکھوں پر لگایا، جس سے کہ ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ اب حضرت علی اپنے لشکر کے ساتھ قلعے کی جانب بڑھے۔ مرہب بھی رجز پڑھتا ہوا یعنی شاعری کرتا ہوا مقابلے کے لیے آیا، لیکن حضرت علی نے اپنے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے کی فتح کے ساتھ ہی خیبر کے تمام قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ تو اس فتح سے جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت فوائد حاصل ہوئے کہ یہودی جنہوں نے یکجا ہو کر مسلمانوں کے خلاف محاذ بنایا تھا وہ ختم ہو گیا، اور یہودیوں کی شرارتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کفار مکہ اور مشرک قبائل تھے، ان کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ مسلمانوں کو اب وہ ہرایا نہیں جا سکتا۔ خیبر مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اتنا شام سے آنے والے تمام خطرات جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ اس فتح سے بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا جس سے کہ خوشحالی ہوئی، اور فتح خیبر جو ہے وہ مکے کی فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس طرح فتح خیبر کے ساتھ مسلمانوں کو بہت سے
فوائد حاصل ہوئے۔ تو جی بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا اب اس کی جو ہے ورک شیٹ وہ آپ کو دے دی گئی ہے، وہ آپ اس کو جو ہے وہ فل کر کے اسکول میں جمع کروا دیجیے گا کاپی پر۔ اس کا کام آپ لوگوں نے کیا ہے، اس کو یاد کیجیے گا، اس کے شارٹ کوسچنز بنائیے گا اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔